حامد و مسلی و مسلمہ اللہ جل وعلا کی فضل و کرم سے واسی قاعدے کی آسان تشریح جاری ہے۔ اللہ جل وعلا سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، پھرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماضی سے ملاری کا بیان ہو چکا، ماضی احتمالی کا آج بیان ہوگا۔ تو احتمال کا مطلب بھی شک ہوتا ہے، جس کام میں شک ہو اسے احتمال کہتے ہیں۔ احتمالی یعنی شک والا کام ہے، یہ موجودہ زمانے میں ہوگا تو ماضی احتمالی ہو جائے، گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا ماضی احتمالی ہو جائے گا۔ یہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا کام کے ہونے میں شک سمجھا جا رہا ہے، شاید اس نے کیا ہو، میں بھی اس نے کیا ہو، اس نے کیا ہوگا، یہ سارے الفاظ ماضی شکیہ کے ہیں، اس میں شک پایا جا رہا ہے۔ تو ماضی احتمالی یہ طریق یہی ہوئی کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں اس کام کے کرنے یا ہونے میں شک سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہاں باشر بڑھا دیں، جیسے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ماضی مطلق سے آپ نے ماضی بنا دی، تو ماضی مطلق کے آخر میں ہاں باشر بڑھا دیں۔ پرورد سے پروردہ باشد، گفت سے گفتہ باشد، طلبی سے طلبیدہ باشد، رب سے رفسہ باشد، خان سے خواندہ باشد، پسندی سے پسندیدہ باشد، فرستان سے فرستیادہ باشد، خرد سے خردہ باشد، اور اس طرح رفع سے رفتہ باشد، تو خسبی سے خسبیدہ باشد، یہ ساری ماضی شکیہ بن جائیں گی۔ ترجمے میں آپ اردو میں ماضی مطلق آخر میں ہوگا لگا دیں، یعنی اس نے پالا ہوگا، اس نے پالا ہوگا، اس نے کہا ہوگا، وہ گیا ہوگا، اس نے بلایا ہوگا، وہ سویا ہوگا، وہ کھویا ہوگا، اس نے حوالے کیا ہوگا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی اس نے کیا ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، شاید اس نے کیا ہو، یعنی شاید کا لفظ بھی اب اس میں شاید ہو سکتا اس نے کیا ہو، یہ بھی، تو یعنی کہ اس میں شک رہے گا۔ مختلف الفاظ سے آپ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ گردان پھر کیا ہوگی؟ دائرہ ماضی مطلق میں ہاں باشا لگایا، آگے نون دال یا یہ ضمیروں کا اور علامتوں کا اضافہ کر کے جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم بنا لیں، یعنی گفتہ باشد، آگے باشن، باشی، باشد، باشا، باشن، یعنی گفتہ باشن، گفتہ باشی، گفتہ باشد، گفتہ باشن، گفتہ باشی، خردہ باشد، خدا باشن، خدا باشی، خدا باشی، خدا باشن، خدا باشن، یہ کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا، تو نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا ہوگا، اس نے کھایا ہوگا، انہوں نے کھایا ہوگا، تو نے کھایا ہوگا، میں نے کھایا ہوگا، ہم نے کھایا ہوگا، شاید اس نے کھایا ہو، میں نے، وہ نے، اس نے، انہوں نے کھایا ہو، تو نے کھایا، تم نے کھایا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا ہو، اس طرح ترجمہ کرنے کی نفی کرنی ہے تو اس کے شروع میں نون لگا دیں، پھر وہیں بن جائے گا نہ پروردہ آپ باشد، اسی طرح نہ پروردہ باشند، یہ نفی ہو جائے گی، اس نے نہیں پالا ہوگا۔ اور ماضی مجہول بنانا ہو تو پھر میں نے بتایا تھا کہ مجہول سے ہی بنائیں، احتمالی مجہول۔ اب پروردہ شد صاحب شد نہیں لگے گا ادھر سے، یعنی شد تو پہلے ہی ہے پروردہ شد، اب باشد لگا دے، پروردہ شدہ باشد، یعنی ماضی مطلق مجہول سے ماضی احتمالی مجہول بنا لیں، پروردہ شد، پروردہ شدہ باشد، آگے پھر وہیں ضمیریں اور علامتیں، باشن، باشی، باشد، باشن، باشی، پروردہ شدہ باشد، پروردہ شدہ باشن، پروردہ شدہ باشی، پروردہ شدہ باشد، پروردہ شدہ باشم، پروردہ شدہ باشی، آپ کو کیا گیا ہوگا، کیونکہ ماضی مطلق مجہول اردو میں کیا گیا، اب اس کے آگے ہوگا لگا دو، کیا گیا ہوگا، کیے گئے ہوں گے، تو کیا گیا ہوگا، تم کیے گئے ہوں گے، میں کیا گیا ہوں، کیے گئے ہوں گے، وہ پالا گیا ہوگا، وہ پالے گئے ہوں گے، تو پالا گیا ہوگا، تم پالے گئے ہوں، میں پالا گیا ہوگا، ہم پالے گئے ہوں گے، وہ کھایا گیا ہوگا، وہ کھائے گئے ہوں گے، تو کھائے گیا ہوگا، تم کھائے گئے ہوں گے، میں کھائے گیا ہوگا، ہم کھائیں گے، وہ پسند کیا گیا ہوگا، وہ پسند کیے گئے ہوں گے، تو پسند کیا گیا ہوگا، تم پسند کیے گئے ہوں گے، میں پسند، ہم پسند کیے گئے ہوں گے، یعنی پسندیدہ پسندیدہ شدہ باشد، پسندیدہ شدہ باشد، پسندیدہ شدہ باشی، پسندیدہ شدہ باشد، پسندیدہ شدہ باشم، پسندیدہ شدہ باشیم، اس طرح ماضی آپ احتمالی مجہول بنا لیں گے۔ نفی لگائیں تو ماضی احتمالی منفی مجہول بن جائے گا، یعنی نہ پروردہ شدہ باشد، نہ پروردہ شدہ باشند، اس طرح اس کو بنا لیں۔ اس میں بھی وہ پالا گیا ہو،
میں بھی وہ پالے گئے ہوں، شاید وہ پالے گئے ہوں، پالا گیا ہو، شاید وہ پالے گئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ پالا گیا ہو، وہ پالے گئے ہوں، اس طرح آپ اس کا ترجمہ کر لو۔ اب اس جو سوالات ماضی تمالی کی تعریف کرو وہ آپ کو بتا دیا، نشست سے ماضی تمالی مجہول کی گردان کرو یہ بھی بتا دیا، استعادہ بھاشن کیا سیگا ہے یہ بھی آپ کو بتایا کہ علامت دی کہ آپ نے سیگا بتانا ہے، معنی بھی بتانا ہے، یہ آپ کو مصادر بتائے، اب آپ نے اس کو خود حل کرنا ہے۔ آگے مصادر ہیں ازاریدن ستانا، بریدن کاٹنا، شستن دھونا، تلاویدن بلانا، فروختن بیچنا، خریدن منہ لینا۔ اس پہ آپ نے یہ ماضی احتمالی مجہول معروف اور آپ ماضی احتمالی معروف، ماضی احتمالی مجہول اور منفی دونوں آپ نے اپنے کاپیوں پہ لکھنی ہے اور اس کو حل کرنا ہے۔ اردو میں ترجمہ کریں، پہلے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آپ خریدا، باشید یا فروختہ بودم، اس میں آپ نے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری ڈھونڈ کر علامات کے تھرو اور جو آپ کو ضمیریں بتائیں اس کے تھرو آپ اس کو پہچان کے اردو میں ترجمہ کریں۔ اور آگے اردو سے فارسی بنائے تو بتایا تھا کہ اردو میں دیکھیے کون سا ہوگا، ماضی احتمالی آ گئی، بلائے گئے تھے، ماضی بعید آ گئی۔ اب اس کے مطابق آپ نے مصدر دیکھنا ہے، پھر اس کی ماضی آپ نے بنانی ہے۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔